اگر کسی شخص کو خیال آ جائے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، وہ باز آ جائے تو وہ مسٹیک ہے نا۔ یہی مطلب ہے کہ پورے کا پورا ریلیجن جو ہے یہ لٹرل سے پریکٹیکل جانے کا نام ہے، اور لٹرلی ہم مسلمان ہوتے ہیں، مگر پریکٹیکلی جب ہم ایمان کو آگے بڑھتے ہیں تو ہم بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ خادم حضرات، انہی لوگوں نے کہا ہے کہ علم کے بغیر اللہ درجے نہیں دیتا ہے، ان پڑھ نہیں ہے، یہ صوفی صافی ایسے نہیں ہے، آپ کا خیال غلط ہے۔ رستے اور چوراہے پہ بیٹھا ہوا ایک بلغمی جو ہے اپنے سوٹے لگاتا ہوا چرس افیم کے، یہ مسٹک نہیں ہے۔ مسٹک کی تعریف اللہ خود کرتا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ بیٹھے اٹھتے کروٹوں کے بل میری یاد میں رہتے ہیں، خالی یاد میں نہیں رہتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف غور کرتے رہتے ہیں بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ وہ غور، یہ سائنسدان بھی، جیسے سائنسدان کو آپ نے دیکھا کہ جنونی ہو کے، آپ نے دیکھا کبھی شکل آئنسٹائن کی، نیوٹن کی دیکھی تھی؟ 20 برس ہو گئے کام کر، لگتا ہے ہونک ہے، جنونی ہونک۔ اگر دنیا کے ایک تحقیقی کام کے لیے لوگ ہونک اور جنونی ہو سکتے ہیں تو تخلیق عالم میں شہنشاہ وقت کے لیے، مصاحبت پروردگار کے لیے، ہمسائیگی ذوالجلال والاکرام کے لیے اگر ایک شخص اپنا روپ چھوڑ دے تو کیا حرج ہے؟ اگر کوئی دیوانہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر کسی کا منہ سر سلامت نہ رہے تو کیا حرج ہے؟ اگر کوئی اصحاب شکر ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اگر اصحاب صحف بھی اپنی حسن و جمال سے گزر جائیں تو کیا حرج ہے؟ کچھ لوگ اپنے حسن و جمال کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اللہ جمیل و یحب الجمال کی فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حواس باختہ ہوگا۔ مجنوں بڑا ایسی تھا، وہ بیچارہ شریف آدمی تھا، تو لیلہ عامریہ کے جب جنوب میں اترا تو بادشاہ نے کہیں لیلہ کو بھئی بڑا شورا چلا کہ خباثت ہے کیا، اتنی شہرت کیوں، اتنا ظلمت و ادبار کیوں ہے مجنوں پہ آیا ہوا؟ تو اس نے لیلہ کو طلب کیا، and he had very different ideas۔ اس کا خیال تھا کہ جو ہی وہ داخل ہوگی مہتاب اور جو آفتاب جو ہیں شاید برج اتصال میں داخل ہو جائیں، اتنی حسینہ ہوگی۔ وہ جیسے بہت پرانی بات ہے کہ مارلو نے ایک جادوگر سے کہا کہ مجھے وہ صورت تو دکھا جس نے کائنات میں اتنا تغیر پیدا کر دیا تھا، اور اسپارٹا کی اور جنگیں ہوئی اس کی یونان کی، تو بڑی بے چینی سے اس نے کہا کہ مجھے وہ صورت تو دکھا۔ تو جادوگر نے عمل کر کے، اور مارلو نے جب سب سے پہلے ہیلن آف ٹرائے کو اس نے کہا مجھے وہ ہیلن آف ٹرائے تو دکھا، تو جو ہی اس کی ہیلن پہ نظر پڑی تو وہ اس نے چونکے۔ ادب عالیہ میں وہ 2 مصرے بڑے مشہور ہیں کہ is this the face? Is this the face that launched the 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? یہ وہ چہرہ ہے جس کی خاطر 1000 جہاز سمندر میں اتر گئے تھے اور ایلیا کے بلند و بالا ٹاور جل کے خاک ہو گئے تھے۔ تو حساب یہ ہے کہ جب حسن و جمال کے کوئی اس قسم کی تصاویر آپ پیش کرو گے تو بادشاہ نے کہا یہ مجنون کس حسن کے لیے پاگل ہے؟ جب وہ سامنے آئی تو ویری ویری کیا لوگ کہتے ہیں ویری ڈس اپوائنٹڈ، یہ وہ شکل تھی، یہ وہ شکل کہ گفت لائلہ را خلیفہ کہاں تو تھی وہ، بڑی اسے انسلٹنگ ہے۔ کاش تو مجنو شد پریشان و غوی، تو تھی وہ لیلہ جس کی خاطر یہ مجنو اتنا پریشان اور دیوانہ ہوا پھرتا۔ اس نے کہا گفت خامش اے کہ مجنو نیستی، تو چپ کر بادشاہ، تجھے کیا پتا، تو مجنو تھوڑی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہر حال میں اللہ کے لیے بھی کچھ خصوصی آنکھ رکھتے ہیں، کچھ خصوصی توجہات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اور اس لحاظ سے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ واقعی ایک حسین پائکر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔
باقیوں کا حسن جو ہے وقتی ہے. پلیٹائنس نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی کہ اگر کلیوپیٹرا مر گئی ہوتی تو کتنے لوگ اس کے عشق میں گرفتار ہوتے، کتنے اینٹنیز اس کے لیے مرتے، کتنے جولیس سیزر اس کے لیے خوار ہوتے. یعنی زندگی حسن ہے، زندگی حسن ہے. خواتین و حضرات، پھر زندگی میں بھی کوئی حسن منتخب کو چن لیتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایستھیٹکس نارمل سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. صوفیاء کے ایستھیٹکس نارمل سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. چیزوں میں بڑا حسن ہوتا ہے، علم و ادب میں بڑا حسن ہے. شاعری بہت خوبصورت ہے. آرٹ کی کیا بات ہے، معنی و بحثات سے لے کر کیا کیا نموذج فن پارے ہوئے. کسی بھی مہارت میں حسن، ہر چیز کی ایک ایلیٹ ہے، ہر علم کا ایک تصوف ہے. ایک برا شاعر بھی برے شعر لکھتے لکھتے بالآخر ایسا خوبصورت شعر کہہ جاتا ہے کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. دوسرے کے جواب میں دوسرے شاعر نے کوشش کی تو اس نے کہا تجھے نامعبر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا، وہ جو ایک بات پوچھے تو ہزار بات کرنا. تو خواتین حضرات، ہر چیز کا ایک ایلیٹ ہے. ہر چیز اپنے جو شخص محنت کرتا ہے اور توجہات سے ذات سے انہیں آگے بڑھاتا ہے، وہ ایک ایلیٹ تک ضرور، ایک طرفوں تک ضرور پہنچتا ہے، مگر وہ تصوف نہیں ہوتا. صوفی وہ ہے جو ویڈنگ کرتا ہے، کاٹتا رہتا ہے. باڑ کتنی خوبصورت ہو، جب بے حد و حساب ہوگی تو بری لگے گی، جنگل لگے گا. اس لیے صوفی اسے کاٹتا ہے. ہر وہ چیز جو اس کے اور خدا کے درمیان حائل ہو جائے وہ اسے کاٹ دیتا ہے کہ یہ سرگزیدہ اتنا سر نہ اٹھائے کہ میری مین تلاش میں حائل ہو جائے. چاہے وہ کتنا اچھا شاعر ہو، وہ شاعری کی جڑ کاٹ دے گا جو اس کے اور خدا کے درمیان طرفوں کا باعث بنے. خواتین حضرات، سید حجویر ایک ایسا اینالسٹ، ایسا ٹاپ اینالسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بڑی ہی تیز کینچی ہے. فرمایا میں اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوا اور میرے دل پہ اضطراب تھا. میں نے کہا سما کا بندوبست کیجیے. انہوں نے سما کا بندوبست کیا. جب مجھے میرا اضطراب دھیما ہوا تو میں اٹھ کے چلا تو شیخ نے آواز دی، اے علی بن عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تجھے سما میں اور کوے کی آواز میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا. خاتون حضرات، یہاں شیخ بہت بڑا اینالسٹ ہے. آگے بڑھ کے شیخ کی سٹیٹمنٹ کا انالیسس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اضطراب میں تم آسرے لیتے رہو گے تو تم اپنی ایموشنل کنڈیشنز کو کبھی آؤٹ گرو نہیں کرو گے. شیخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہر موقع پر، ہر کنڈیشن میں، ہر ابتلا میں، ہر اضطراب میں اگر تم نے آسرے لینے شروع کر دیے اسباب کے، تو تمہارا علمی اور ذہنی جو تعلق ہے کبھی آگے خدا تک نہیں پہنچے گا. تم فکس ہو جاؤ گے ان چھوٹے چھوٹے آسروں کے اوپر، تمہیں ہر وقت آسروں کی تلاش رہے گی. تو تمام صوفیزم مینٹل آؤٹ گروتھ ہے، فرام ون سٹیپ آف تھنکنگ ٹو دی ادر. اور جو لوگ آسرے لیں گے وہ آؤٹ گروتھ میں نہیں جا سکتے. دے کین ناٹ گین اینی تھنگ فرام مسٹیسزم. ہاں، چھوٹے چھوٹے لوگ مختلف جگہوں پہ جب بیٹھ جائیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ اولیائی کے دم بھریں گے، ذہین ہوں گے، فتین ہوں گے، مگر یقین کرو کہ جیسے ہمارے لوگوں کا قاعدہ قانون جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جیسے سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں، جیسے شیخ جنید بغداد ہیں، خواجہ علی حسری، ابو الفضل ختلی وغیرہ ہیں، یہ ذہن کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت تک جد و جہد کرتے ہیں اور بالآخر یہ اپنے تمام ان انفیریورٹیز ٹیکنیکل جو انسان کے اندر جتنے بھی باطن میں ان کی
حریت کو روکتے ہوئے آثار ہیں ان کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں. اور شیخ شاید وہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے اصول تصوف جو ہیں اپنی کتاب میں دیے ہیں. پہلے کسی صوفی نے اس قسم کے مینٹل ایٹیٹیوڈز کی وضاحت پیش نہیں کی تھی، مگر جناب شیخ نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دی. اینڈ وی آر انڈیٹڈ. اور یقین جانیے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، میرا خیال خاصا ٹائم ہو گیا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ مجھے بڑی کوفت سی ہوئی. بہت سارے مسائل کے لیے ادھر ادھر میں نے بہت جھانکا تانکا کی اور بھی گیا اور سر راہ بھی گیا، مگر کوئی شخص ایسا نہ ملا کہ جس سے کچھ سوالوں کا جواب ملے. تو بڑا دل اداس ہوا. کوئی آزردہ خاطری میں شیخ حجویر کے پاس گیا اور بڑا غصے میں اسی طرح میں نے کہا یار تم لوگ بھی فراڈ ہو، پہلے بھی فراڈ تھے، بعد میں آنے والے بھی فراڈ ہیں، ہمیں کیوں پھنسا دیا بیچ میں. تو میں اسے باتیں کر رہا تھا جسٹ لائک پیپل ٹاک ٹو پیپل. اب یہ لوگ یہاں کہیں گے ہیں مردہ سے باتیں کر رہا تھا. یعنی لوگ دیواروں سے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کو سید حجویر سے بات کرنے پہ اعتراض ہوتا ہے. یعنی محاورتاً یہ لوگ اپنے آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں. پس آئینہ بھی ہم کلام ہوتے ہیں، سر آئینہ بھی ہم کلام ہوتے ہیں. مگر جب اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی گئے گزرے سے بات کر لیں تو ان کو بڑا برا لگتا ہے. بھائی میں تصور میں بھی تو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر. میں اپنی کسی گئے گزرے باپ دادا کو خیال میں بھی آواز دے سکتا ہوں. وہ میرے لیے زندہ حقائق ہیں، وہ کیسے میرے ذہن سے باہر جا سکتے. جو چیز میرے ذہن میں کسی تصور کو جلا بخشتی ہے، زندگی بخشتی ہے، میں تو اس زندگی کو موت سمجھ رہا ہوں جسے ہم گزار کے دوبارہ زندگی کے دھارے میں شریک ہو جاتے. کیا اس وقت کا کسی اکیڈمیشین کو پتا تھا آج سے بلین ایئرز پہلے خلائے بسیط میں پتہ نہیں کس مقام نامعلوم پر خدا نے ایک عہد لیا تھا الستو بربکم؟ کسی کو پتا؟ آپ کو پتا؟ مجھے کوئی نہیں پتا. مگر لگتا یہی ہے کہ اربوں سال پہلے خدا نے ہم سے یہ عہد لیا تھا اور کہ تم اپنے رب کو پہچانتے ہو. ہم نے کہا ہم پہچانتے ہیں. جس وقت کا نہیں پتا، جگہ کا نہیں پتا، اللہ ہمیں یاد کرا رہا ہے. پھر اس کے بعد گزر گئے اربوں سال کی زندگی آگے ہے، بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز اہیڈ. بیچ میں کتنی منسوئی سے 50-60 برس کا سودا. کوئی اچھا نسلاً یہودی مسلمان یہ فکر کر سکتا ہے کہ جی میں اتنا گھٹیا سودا قبول کروں، 60 برس کا 1 بلین ٹریلین سال کے لیے سودا کروں؟ You are not a good businessman. I'm telling you, making a very, very bad bargain. چھوٹے سے دن، چھوٹی سی راتیں، وہ بھی مصیبت اور اذیت سے گزرتی ہوئی راتیں، اور اتنی بڑے پاسٹ اور اتنے بڑے فیوچر کا کیسا سودا کر. کتنا برا سودا، بہت برا سودا. خادر و حضرات، تو میں شیخ سے لڑا گیا ادھر. میں نے کہا یا تم لوگ کیسے عجیب ہو، اب کیا کرے کوئی تلاش. تو میں اتفاقاً جب گھر واپس آیا تو وہ کشف الماجوب اسی طرح کھلی پڑی تھی. وہ جیسے بندہ بور ہوتا ہے، آدمی کہہ رہی چلو یہ کیا فضول سی بات، چلو دیکھ ہی لیتے ہیں. نظر پڑ گئی تو اچانک میں چونک گیا. چونک اس لیے گیا کہ جو صفحہ کھلا ہوا تھا اس پہ شیخ نے وہ جو میری بے دلی تھی وہ دل میں بدل گئی. کیونکہ لکھا ہوا تھا کہ اے متلاشی، اے تحقیق و جستجو بندے، جب ہم جوان تھے تو ہم خدا کی تلاش میں نکلے تو بے شمار لوگ ہمیں صحراؤں اور اپنا کوہساروں میں ملے، حتیٰ کہ خراسان کی پہاڑیوں میں 360 میں نے اللہ کے ولی دیکھے. مگر ایک وقت آئے گا کہ جب تو خدا کی تلاش میں نکلے گا تو تجھے ایک بھی شخص نہیں ملے گا. پھر کیا تو خدا کی تلاش چھوڑ جائے گا؟ یہ لکھا ہوا تھا. اب حیران کن کہ ادھر میں اس تجسس میں گیا اور برے بلا کہنے کے بعد جب میں واپس آیا تو صفحے پہ کہا تو خدا کی تلاش چھوڑ دے گا. تو میری اتنی بات یاد رکھنا کہ جس خدا نے پچھلوں کو دیا ہے وہ اگلوں کو بھی دے گا، مگر رستہ اخلاص کا اپنائے رکھنا کہ خدا اخلاص کے بغیر نہیں ملتا. جس دل میں محبت و اخلاص ہے وہ زمین کے کسی کونے پہ بھی موجود ہے.
اللہ نے محبت کا ایک امتحان رکھا ہوا، ایک امتحان، تو نمیدانی ہنوز شوق بے میرز وصل، چیست حیات دوام سوختن ناتمام، کہ اگر آپ کو وصال میں کبھی محبت محسوس نہیں ہوتی، مگر جب آپ علیحدہ ہوتے ہو، جدا ہوتے ہو، تو جو سب سے زیادہ یاد آئے اسی سے محبت کرتے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی تنہائی میں، آپ کی اداسیوں میں، آپ کے حجابوں میں جو آپ کو سب سے زیادہ یاد آئے وہ اللہ ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کرتے ہو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، مگر ذرا زیادہ کرو، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے یاد کرو، مجھ سے پیار رکھو تو میں تم سے پھر اتنا ہی پیار کروں گا۔ پھر جب وہ پیار کرے گا تو اس کے نتائج خواتین و حضرات بڑے ڈفرنٹ نکلیں گے، درجات علمیہ مرتب ہوں گے۔ دیکھو نا کتنی عجیب سی بات ہے کہ مسلمانوں کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، کہاں سے کہاں کا ذکر کیا، اور پھر اس نے ان کے درجات بنائے۔ اور کیونکہ موضوع بہت لمبا ہو رہا ہے، نمازوں کے وقت جا رہے ہیں، میں ذرا آپ کو تھوڑی سی کہتے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، کتب کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، بڑی تخصیص لوگ ہیں، گھڑے ہوئے لوگ ہیں، خود اپنے آپ سے بنائے ہوئے۔ خاتون حضرات میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ میاں نے ساری دنیا کو جس نظر سے وہ دیکھ رہا ہے، اگر کچھ لوگ اس کو بہتر نظر آئیں، کچھ لوگ اسے مناسب نظر آئیں، پھر اس میں تھوڑا سا فرق کرتا چلے، تو کوئی نہ کوئی ایک آدمی تو ہوگا جسے اللہ سب سے بہتر جانے گا۔ اس کو چھوڑیے، آپ کتب الاقطاب کا نام نہ دیں، اسے آپ احمق کہہ لو، جاہل کہہ لو، مگر ایک بات تو مانو گے نا کہ جیسے باقی جگہ ایک تخصیص قائم ہے، چناؤ کا عمل جاری ہے، پورے عالم اسلام میں یا خدا کو ماننے جاننے والوں میں جب بھی اللہ نظر کرتا ہوگا، کچھ لوگ بہتر و بدتر نظر آتے ہوں گے، کچھ لوگ ان سے بہتر نظر آتے، تو بالآخر جو ہے کہیں نہ کہیں آ کے ایک آدھ انسان ایسا نکل آئے گا نا جو اللہ کو سب سے بہتر لگے گا۔ آپ اسے کتب الاقطاب کہہ لو، بہتر مسلمان کہہ لو، اچھا مومن کہہ لو، جو مرضی کہہ لو۔ تو عموماً یہ جو فریزالوجی پہ جھگڑے ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو مثال بنا کے صوفیاء پہ اعتراض کیوں کیا جاتا۔ ذرا وہ میں کیٹیگرائز کر کے یہ آخری آیت سنا رہا ہوں آپ کو، ذرا غور کرنا اللہ میاں نے کس قسم کے درجات مقرر کیے۔ ان المسلمین والمسلمات، ذکر تو ہو گیا مسلمانوں کا، تو آگے تو اس کو جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، مگر خدا نے آگے بھی درجات مقرر کیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، یہاں تک تو اسلام پورا ہو گیا، بقول اکیڈیمکس کے لوگوں کے مسلمان بھی آ گئے، مومنین بھی، مومنات بھی آ گئے، مگر ابھی بھی اللہ کچھ لوگوں کو مزید پریفرنس سے خطاب کر رہا ہے، والقانتین والقانتات، یعنی مسلمین اور مسلمات کے بعد مومنین اور مومنات کا درجہ ہے، پھر اس سے آگے بڑھتے قانتین و قانتات کا درجہ ہے، والصادقین والصادقات، اس سے بھی آگے ایک درجہ موجود ہے جو سچ بولنے والے ہیں، جو سچ بولنے والیاں ہیں، والصابرین والصابرات، اس سے بھی آگے ایک رتبہ موجود ہے جو صبر کرنے والے مرد ہیں اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اور صبر کا ایک جو یہ نہ سمجھے کہ خالی صبر کرنا، صبر علم سے ہے۔ کیف تصبر ما لم تحط به خبرا، تجھے صبر کیسے آئے، تجھے علم جو نہیں ہے، تو صبر علم سے ہے۔ تو یہاں جن صابرین کا ذکر ہے اور جن صابرات کا، وہ علم والے صبر کرنے، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ خشیت یہ ہے کہ ایسا عمل جو آپ کو خدا سے دوری دے، اور ایسا خوف جو دوری کے خیال پہ ہو، اس سے آپ کا رونا، آپ کا گھبرانا، دل میں خدا کی آرزو کی وجہ سے آپ کا ڈپریس ہونا، خدا کے لیے آپ کے آنسو بہانے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ 8 چیزیں جن پہ اللہ نے نار دوزخ حرام کی، ان میں سے ایک کسی نوجوان کی آنکھ سے اللہ کے لیے ایک آنسو کا نکلنا۔
یہ وہ خاشعین ہیں، وہ خاشعات ہیں، والمتصدقین والمتصدقات۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ خرچ کرنے والے بیچ میں سے کہاں سے آ گئے؟ یعنی ایک رتبہ وہ جسے لڑ بڑ کے فاقہ کشی کر، افسوس کر، غم کر، اداس کر، ہو کے پتہ نہیں کتنے کتنے جبر سہ کے آپ اللہ کے رستے میں نفس کی تربیت کر کے پہنچے، اور خدا نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایک مخالف ایسا بیٹھا ہوا ہے جس پہ مجھے رشک آتا ہے، اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ مزے سے رہا، کھاتا پیتا رہا، عیش کرتا رہا، اچھے کپڑے پہنتا رہا، اچھی گاڑیوں میں پھرتا رہا، انعام اس کا بھی وہی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مگر اس کا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ باللیل والنہار فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھا آپ نے اوارڈ عجیب و غریب، ایک بیچارہ پڑھ پڑھ کے مر گیا، محنت اور مشقت کے کر کر کے مر گیا، چلائے معکوس اور مراقبہ قبر کر کے مر گیا، اور بڑی مشکل سے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تک پہنچا۔ اور دوسرا نے زور سے خرچہ، بتا کے خرچہ، شور سے خرچہ، اپنی وجاہت سے خرچہ، اپنی وضاحت سے خرچہ، تو خدا کہہ رہا ہے جیسے بھی کیا اس نے، چونکہ مال اپنا خرچہ اور میرے لیے خرچہ اور آپ کے لیے خرچہ، اس کا بھی صلہ وہی ہے۔ کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان ہو گیا اس کے لیے اللہ کا ولی بننا، کہ اس کو ان اعمال سے بری قرار دیا، اس پیچیدگی عرفان علمی سے بھی اس نے بری قرار دیا۔ اس کا وصف یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے خرچتا ہے۔ مگر خواتین حضرات، اگر انالیسس کیا جائے تو اصل میں اس نے اپنی بیسک انسٹنکٹ پہ قوت پائی۔ سب سے بیسک انسٹنکٹ ہے سروائیول اور بخل کی، وَأُحْضِرَتُ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم نے ہر جان کو بخل جان پہ جمع کیا۔ جس نے اپنی جان کے بخل پہ قابو پایا، جس نے اپنی سروائیول کے خلاف خرچا، وہ بھی اللہ کے نزدیک اسی ولایت کا حقدار ہے کہ اس کا اجر بھی یہی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ والصائمین والصائمات، اگر دیکھیے تو یہاں بھی وہی مراتب ہیں، بدن کو دکھ دینا، تکلیف دینی، اپنے آپ کو فاقہ زدگی میں ڈالنا صرف خدا کی رضا کے لیے، اپنی طہارت ذات کے لیے، اپنی بنیادی جبلتوں کا انکار کرنا صرف اللہ کے لیے، ان کے مراتب بڑے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات۔ اب آپ غور کیجئے تو یہ ہر انسٹنکٹ کے خلاف ایک رتبہ کھڑا، اگر یہاں یعنی سروائیول کے خلاف کھڑا ہے، یہاں اپنی زندگی کے عروج کے خلاف ایک رتبہ کھڑا ہے، والحافظین فروجہم، یہاں سیکنڈ سروائیول انسٹنکٹ جو ہے وہ سیکس کی ہے، اس کے خلاف ایک رتبہ کھڑا ہے۔ مگر خواتین و حضرات، سب سے بڑا رتبہ، آخری رتبہ، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کی ذکر کرنے والی خواتین۔ یہاں ایک چھوٹی سی آخری وضاحت عرض کروں کہ جب یہ آخری رتبہ آتا ہے اور کوئی عورت اس مقام پر پہنچ جائے تو وہ تمام مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ 5 صوفیاء الہیات اپنے وقت موجود تھے، خواجہ حسن بصری موجود تھے، ذنون مصری موجود تھے، حبیب عجمی موجود تھے، اور اس کا تھا سری سکتی موجود تھے، مگر رتبہ عالیہ ایک عورت کے نصیب میں تھا، جیسے سیدہ حضرت رابعہ بصریہ کہتے ہیں۔ اور یہ تمام اصحاب ذکر و فکر جو ہیں، یہ رابعہ بصریہ سے نہ صرف تعلیم لینے آتے تھے، ان کی دعا لینے آتے تھے، بلکہ ان کی جھاڑ بھی سنتے تھے۔ اور وہ اتنی بڑی عورت تھی اپنے زمانے میں علم و معرفت تصوف میں، تو خدا نے بالکل درست فرمایا والذاکرین والذاکرات، کہ آخری رتبہ جو اللہ کی قربت کا ہے وہ ذکر کرنے والوں کا ہے،
اور ذکر کرنے والی عورتوں کا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین یہ صرف اس لیے میں بس کرنے پہ مجبور ہوں کہ مجھے پتہ ہے بیچ میں نماز ٹائم ہے، ورنہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ یہ تصوف خاتمے میں نہیں آتا. ایک درخواست صرف یہ ہے کہ ہمیشہ ایک سائنٹیفک سا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی عمل کو نہیں جانتا یا کسی چیز کو نہیں جانتا تو اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا. جو شخص اس جد و جہد میں نہیں پڑا، اعتدال نفس کی جد و جہد میں نہیں پڑا، جو اخلاقیات کے اس پیٹرن میں نہیں گیا، جس نے ایکیڈیمکس کے علاوہ زندگی کی اس ویلیو کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو تصوف کا کچھ پتہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اقبال نے کہا کہ all mystic